یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات۔ آقا علیہ السلام نے سارا سفر معراج کافروں کو نہیں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے معراج کو مصطفیٰ کو او ادنا تک کروایا تھا، لیکن حضور نے سفر معراج سارا کا سارا کافروں کو بتایا نہیں۔ ان کو صرف بتایا کہ بھئی بیت المقدس تک میں مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ آ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بات کافروں تک کے لیے تھی، تمہارے تک یہ ہے کہ میں 7ویں آسمان اور پھر اس کے بعد عرش معلیٰ تک گیا ہوں۔ جو عام صحابہ تھے ان کو بتایا کہ میں 7ویں آسمان تک گیا ہوں اور عرش معلیٰ تک گیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو صدیق اکبر آ گئے۔ ہائے 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 ہائے، کون آ گئے؟ سیدنا صدیق اکبر آ گئے، عمر فاروق آ گئے، عثمان آ گئے، علی آ گئے، بلال آ گئے، جو راز رکھ سکتے تھے۔ کیا رکھ سکتے تھے؟ راز رکھ سکتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ، عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میں بیت المقدس تک گیا تھا، کچھ خاص کے لیے یہ ہے کہ میں عرش معلیٰ تک گیا تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو سنو، اس لیے کہ تم میرے رازدار ہو۔ ارے میں عرش معلیٰ سے اوپر رب سے ملنے اس کے قریب بھی گیا تھا۔ تو خاصا کی گل عامہ آگے نہیں ہونا سکتا۔ تو ہر کسی کو یہ معنی سمجھ آ ہی نہیں سکتا کہ والضحیٰ سے مراد ہے کیا۔ لوگ ساری زندگی آپ قرآن مجید کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، کیا بولیے؟ قرآن مجید کے ترجمے تراجم آپ اٹھا کے دیکھیں، 90% لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے، 99% جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم، بس دی اینڈ، چاشت کے وقت کی قسم۔ لیکن جب یہ قلم آیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہاتھ میں، جب یہ قلم آیا امام احمد رضا خان بریلوی کے ہاتھ میں، جب یہ قلم آیا میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کے ہاتھ میں، انہوں نے کہا کہ چاشت کے وقت تک گم نہ رہنا، نہ پھنسے رہنا، ذرا آگے نکلو، کیونکہ آگے سارا ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ آگے سارا ذکر کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ تو اللہ پاک شروع میں ذکر بھی مصطفیٰ کا کر رہا ہے۔ کہیں حضور کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی پیاری زلفوں کا ذکر ہے۔ واللیل اذا سجا، ہائے ہائے، ارے گم ہو جائیں ان خیالوں میں، گم ہو جائیں اس چہرے کی تابانی میں، گم ہو جائیں میرے آقا کے حسن میں، گم ہو جائیں میرے آقا کی ذات میں، اس جلوائے جانا میں گم ہو جائیں جو ساری کائنات کا دلہا ہے، جو ساری کائنات کا دلہا ہے، جو انبیاء کا سردار ہے، جس جیسا کوئی حسین رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، جن جیسا حسین کوئی رب نے پیدا نہیں کیا، پیدا ہی نہیں کیا، جن جیسا خوبصورت رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، جن جیسا، جس طرح اللہ کی اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی مصطفیٰ کے حسن میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، حضور کے حسن میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب یہ دو آیات کے بعد اللہ پاک نے 3 دعوے کیے ہیں۔ کتنے دعوے بولیے؟ پھر بولیے کتنے دعوے؟ 3 دعوے۔ وہ 3 دعوے کون سے ہیں؟ پہلا دعویٰ سنیے، میں قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھیے
قرآن مجید میرے ہاتھ میں، حضور کو فرما کر محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری پیاری زلفوں کی قسم، اب پہلا لاؤ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری پیاری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ جو کافر تانا دے رہے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، پھر کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ اچھا وحی کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، وحی کیوں نہیں آئی؟ دو چیزیں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بیان کی تھی جو مفسرین نے بیان کی ہیں، وہ دونوں چیزیں نکال دیتے ہیں سے، ایک تو یہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور ایک یہ کہ حضور کے گھر میں ایک جانور آ گیا تھا، کتا چھوٹا سا، جس کی وجہ سے وحی نہیں آئی۔ یہ دونوں باتیں نکال دیں، یہ دونوں باتیں ذہن سے نکال دیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی کیوں وحی نہیں اتری اتنے دن؟ تو یاد کر لیں، اس بات کو دل میں لکھ لیں کہ محبوب کبھی مل کے مزہ دیتا ہے، کبھی جدا ہو کے مزہ دیتا ہے۔ محبوب کبھی وصال کر کے مل کر مزہ دیتا ہے، اور کبھی محبوب جدا ہو کے مزہ دیتا ہے، ہجر میں مزہ دیتا ہے، ہجر میں مزہ دیتا ہے۔ بس لگتا یوں ہے، اور جب کوئی ہجر کے بعد ملتا ہے تو اس ملنے کا مزہ سوا ہو جاتا ہے، اس ملنے کا مزہ سوا ہو جاتا ہے۔ وگرنہ یہ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت؟ مجھے بتائیں نا بھائی، یہ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وہ کیونکہ حضور نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے نہیں وحی اتر رہی تھی، تو اللہ کو پاک فرما رہا ہے کہ میں ناراض ہوا ہی نہیں۔ بھائی یہ قرآن مجید کی نص بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا، یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا۔ خدا مصطفیٰ سے ناراض ہو، پھر بولیے خدا مصطفیٰ سے ناراض ہو نہیں سکتا۔ یہ بد عقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں۔ سکولوں میں آج کل یہی پڑھایا جاتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ سکولوں کی کتابیں لکھنے والے کوئی عالم دین نہیں ہے، عاشقان نہیں ہے، عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، وہ تو پیسے دے کر لکھوانے والے لوگ ہیں۔ تو کتابوں کو درست کریں، اپنے بچوں کی تربیت کو درست کریں، اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست کریں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اچھا یہ پہلا جملہ ہے اور پہلا دعویٰ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پہلا دعویٰ ہے۔ اگلا دعویٰ سنیے گا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہائے ہائے ہائے، پہلا دعویٰ محبوب آپ کا رب نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اب اگلا دعویٰ سنیے، فرمایا محبوب ایک بات اور کہہ دوں، وہ یہ کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اور بھی بڑے معنی ہوں گے، اور بھی بڑے مطالب ہوں گے، اور بھی بڑے میننگز ہوں گے اس کے، لیکن بتانا چاہتا ہوں اس کا معنی یہ ہے، محبوب یہ تو کہتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، نہیں محبوب سن لو، جو جو وقت گزرتا جائے گا ہمارا تعلق پہلے سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ محبوب جو جو وقت گزرتا جائے گا ہمارا تعلق پہلے سے، بولیے بھائی ہمارا تعلق پہلے سے،
مضبوط ہوتا جائے. محبوب ہر آنے والی گھڑی تمہاری پہلی گھڑی سے بہتر. اچھا ایک منٹ کے لیے میں آپ کو درود و سلام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. یہ تعلق مضبوط کس طرح ہو رہا ہے حضور کا اللہ کے ساتھ؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی، کیا پڑھتے ہیں بولیے؟ ذرا مل کر بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، یا ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یہاں پر آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا. عجیب بات وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا ایک معنی قریب کرنا بھی ہے. صلاۃ کا ایک معنی بولیے قریب کرنا بھی ہے، قریب کرنا بھی ہے. جہاں صلاۃ کا ایک معنی درود پڑھنا ہے، صلاۃ کا ایک معنی تپش پر حرارت پہنچانا ہے، صلاۃ کا ایک معنی رحمت بھیجنا ہے، صلاۃ کا ایک معنی سارے انعامات کی بارش کر دینا ہے، وہاں صلاۃ کا ایک معنی قریب کرنا بھی ہے. صلاۃ کا ایک معنی، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے یہ سوچ رکھا ہے انشاءاللہ عزیز ایک دو جمعوں کے بعد یا 3 جمعوں کے بعد میں درود و سلام پر گفتگو کروں گا. باقاعدہ درود و سلام پر کیا کروں گا؟ گفتگو، خطاب کروں گا. مجھے تسلیم بھائی آپ نے یاد کروانا ہے، درود و سلام پر ہم گفتگو کریں گے باقاعدہ. اور مجھے اللہ پاک سے بڑی امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی گفتگو نہیں سنی ہوگی. انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے، تو تیار رہیں انشاءاللہ. لیکن آج میں جو نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ کے قابل ہے. صلاۃ کا اور درود کا ایک معنی قریب کرنا بھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے نبی پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں. درود پڑھ رہے ہیں، یصلون، کیا پڑھ رہے ہیں بولیے؟ درود. کیا پڑھ رہے ہیں بولیے؟ درود. سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. سن لیں، صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ قریب کرنا. صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو اپنے قریب کر رہا ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ، ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتی صدی کے ساتھ مصطفیٰ کے درمیان اور خدا کے درمیان قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں. کیا بولیے؟ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. سن لو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب دنیا اور کائنات کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، تب وہ وقت ہوگا جب مصطفیٰ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. خدا اور مصطفیٰ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ قریب ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے آج. اس دن ایک ہی کرسی ہوگی اللہ کے عرش کے قریب، اللہ کے عرش کے دائیں طرف ایک ہی کرسی ہوگی. آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہے؟ سب نے جانتے ہیں کہ آیت الکرسی، بھئی سب کو پتا ہے آیت الکرسی کا کہ نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. اب ذہن نشین کر لیں، یہ آیت الکرسی سے مراد اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی بھی ایک کرسی ہے. لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟
بتائیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی بھی کیا ہے بولیے، پھر بولیے اللہ کی بھی کیا ہے، کرسی ہے، اس کی شان کے مطابق۔ وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اس نے یہ بتایا ہے کہ بھائی میں جسم سے پاک ہوں، میں وجود سے پاک ہوں، میں کھڑے ہونے سے پاک ہوں، میں بیٹھنے سے پاک ہوں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری ایک کرسی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک حضور کے لیے بھی ایک کرسی لگائے گا۔ میں سوچتا رہا، دیکھتا رہا، مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ دنیا میں فرماتا ہے کہ میری ایک کرسی ہے، اور کل قیامت کے دن فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی کرسی ہے۔ بس بات کی سمجھ آ گئی۔ اگر سمجھانا چاہوں تو سن لیں، جو دنیا میں اس کی کرسی ہے، کل قیامت کے دن وہ مصطفیٰ کی کرسی ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ حضور کی کرسی ہوگی، حضور کی کرسی۔ اور اگلی بات بتاؤں آپ کو، تیار ہے سننے کے لیے؟ بتائیں مجھے، سننے کے لیے تیار ہے؟ دنیا میں رب اس کرسی پر نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھتا، بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا۔ اس نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی کہ میری کرسی ہے۔ سن لیں، قیامت کے دن حضور بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، حضور بھی اس کرسی پر بولیے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے کرسی بچھائی تو جائے گی، اللہ کے عرش کے دائیں طرف کرسی لگائی تو جائے گی، لیکن میں اس کرسی پر بیٹھوں گا نہیں، اس لیے کہ اگر میں بیٹھ گیا تو میری امت کا کون خیال کرے گا؟ اگر میں بیٹھ گیا تو میری امت کا کون خیال کرے گا؟ میرے آقا نے بتا دیا، لوگوں کل قیامت کے دن جو خدا کی کرسی وہی مصطفیٰ کی کرسی، ہائے ہائے، میں کھڑا ہو کر اس کرسی پر بیٹھوں گا نہیں، میں اس کرسی پر میں تشریف فرما نہیں ہوگا، میں اپنی امت کی شفاعت کا ایک کام کروں گا، سامان کروں گا، میں کھڑے ہو کر اپنی امت کا خیال کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ڈھونڈنا ہو قیامت کے دن تو کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا بھائی مجھے کبھی پل صراط پر ڈھونڈ لینا، مجھے کبھی آگے کوثر پر ڈھونڈ لینا، مجھے کبھی میزان پر ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میزان پر کیا کریں گے؟ فرمایا میرے امتی آئیں گے، ان کے اعمال وزن ہو رہے ہوں گے، میں دیکھوں گا جس کے اعمال کم ہوں گے، میں اپنی رحمت سے اس کے اعمال کو زیادہ کروں گا۔ ارے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، نیچے آگ ہوگی، لوگ گر رہے ہوں گے، میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، میرے مولا یہ میرا امتی ہے، اس کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ ایک کوثر پر میرے پاس بھوکے پیاسے میرے امتی آئیں گے، میں ان کو بھر بھر کے کوثر کے جام پلاتا جاؤں گا۔ تو کرسی پر بھی حضور بیٹھیں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ کا ہر آنے والا لمحہ وہ اللہ اور مصطفیٰ کی قربتوں میں اضافہ کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے؟ بتائیں بھائی، مجھے بتائیں۔ آپ جمعے کے بہانے آ جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ درد دل یہاں سے لے کر جائیں، یہ منہاج القرآن کا فیض لے کر جائیں، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا فیض لے کر جائیں، جس شخصیت نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، محبت کی بات کی ہے، نفرت کی بات نہیں کی، محبت کی بات کی ہے، میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ کتنے دعوے ہو گئے؟ پہلا
بات ہے جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا رب اپنے نزدیک کرتا جا رہا ہے، اپنے قریب کرتا جا رہا ہے۔ مولا بتا تیرا تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ سن لیں، بیان سے سنیے گا۔ تیسرا دعویٰ اللہ پاک اسی قرآن مجید کی اسی سورہ مبارکہ میں فرمانا چاہتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب، جب آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، محبوب جب آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، اس نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، گزرتے لمحوں کے ساتھ، گزرتی صدیوں کے ساتھ، گزرتے مہینوں کے ساتھ، گزرتے سالوں کے ساتھ آپ کی عزت میں، آپ کی توقیر میں، آپ کی شان میں، آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محبوب پھر جب قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہوگی اور میں خدا ہو کر تجھے راضی کرتا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، ساری دنیا مجھے دو عالم چاہتے ہیں، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، ساری کائنات چاہتی ہے، بولیے بھائی، اگر یہ جملہ آپ میرے ساتھ دہرا دیں گے تو ہماری حاضری حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ساری کائنات چاہتی ہے، پھر بولیے، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تین دعوے ہیں، یہ تین دعوے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ کالی کملی والا راضی ہو جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اب اس پر اگر میں قرآن مجید کی آیات پیش کرنا شروع کر دوں، واللہ، اللہ اس کے رسول کی عزت کی قسم، یہ حضور کے منبر پر بیٹھا ہوں، اگر میں آیات پڑھنا شروع کر دوں تو رات بیت جائے، کیا بیت جائے؟ رات بیت جائے، آیتیں ختم نہیں ہوں گی کہ ساری کائنات کیا چاہتی ہے؟ خدا راضی ہو جائے، اور یہ انتہا ہوتی ہے کسی کی رضا کی، یہ انتہا ہوتی ہے کسی کو خوش کرنے کی۔ اچھا، صحابہ نے یہ پوچھ ہی لیا حضور سے آ کر، صحابہ نے آ کر انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا، صحابہ نے آ کر ہمارا کام بولیے آسان کر دیا۔ صحابہ آئے، جب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتری نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صرف اتنی مثال دیتا ہوں آپ کو ساری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص لنگر تقسیم کر رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ حاجی نور صاحب مثال کے طور پر دیکھ پر بیٹھے ہوں، آپ کا نام حاجی نور ہی ہے، حاجی نور احمد صاحب دیکھ پر بیٹھے ہوں، تقسیم کر رہے ہوں، کوئی شخص آ جائے لینے کے لیے، وہ کہے جی حاجی صاحب ذرا اور ڈال دیں، حاجی صاحب اس کو خوش کر دیں، تھوڑا سا اور ڈال دیں، وہ پھر کہے نہیں حاجی صاحب تھوڑا سا اور دے دیں، حاجی صاحب اور ڈال دیں، پھر ہو سکتا ہے وہ کہے جی نہیں حاجی صاحب گھر میں میرے بچے بھی ہیں ان کے لیے بھی ڈال دیں، حاجی صاحب اور ڈال دیں۔ بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے، بڑی توجہ سے، بڑی توجہ سے۔ وہ پھر کہے گی میرے بہن بھائی بھی ہیں ذرا ان کا بھی ڈال دیں، حاجی صاحب اور ڈال دیں۔ پھر وہ کہے گی میرا ایک ہمسایہ بھی ہے ذرا اس کا بھی ڈال دیں، حاجی صاحب کہیں گے نہیں بھائی بس میں نے اور لوگوں کو بھی دینا ہے، اب صرف سارا تمہیں نہیں دے دینا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ بندہ حاجی صاحب سے راضی ہو کے جائے گا کہ ناراض ہو کے جائے گا؟ حالانکہ انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ میرا سوال ہے، پوچھیں بتائیں بھائی، وہ راضی ہو کے جائے گا کہ ناراض؟ وہ جا کے کہے گا جی انہوں نے بس نا میں نے اور مانگا تھا انہوں نے دیا نہیں۔
हालांकि इन्होंने राजी करके भेजा है, इन्होंने क्या करके भेजा है? राजी करके भेजा है, लेकिन इन्होंने उसकी मंशा पूरी नहीं की, उसकी रजा को पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं मैंने और को भी देना है, मैंने फलां को भी देना है, मैंने फलां को भी तकसीम करना है। भाई नहीं, अब नहीं, अब बस इस मिसाल को सामने रखिएगा और अब आ जाइएगा हुजूर पर। लगता यूं है अल्लाह पाक शिफात तकसीम कर रहा था। क्या तकसीम कर रहा था? शफात तकसीम कर रहा था। हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर ने कहा मौला मेरी उम्मत के नेकों को भी बख्श दे। फरमाया जाओ बख्श दिया, जाओ बख्श दिया। मौला मेरी उम्मत के गुनाहगारों को भी बख्श दे। जी मौला बख्श दिया। फरमाया फलां को भी बख्श दे। महबूब बख्श दिया। फलां को भी बख्श दे, बख्श दिया। फरमाया मौला यूं करके बख्शिश का इख्तियार ही मुझे दे दे। हाय हाय हाय, जिस तरह कोई हाजी साहब से कहे कि हाजी साहब देग ही मैनू दे दो। हाजी साहब से कोई कहे कि देग ही मुझे दे दे कि मैं खुद ले जाता हूं, फरमाया नहीं, देग नहीं दे सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया, हुजूर ने अर्ज किया मौला फलां को भी बख्श दे। जी बख्श दिया। फलां को भी बख्श दे, बख्श दिया। फलां को भी बख्श दे, बख्श दिया। फलां को भी बख्श दे, फलां गुनाहगार है मौला उनको भी बख्श दे। मजलूमों को भी बख्श दे, जालिमों को भी बख्श दे। ये हुजूर ने मांगा, बकायदा मांगा। और मैं मौला मेरी उम्मत के मजलूमों को तो बख्श ही रहा है, जरा जालिमों को भी बख्श दे। और मैं जा महबूब जालिमों को भी बख्श दिया। अच्छा जब सबको मांग लिया, एंड पर हुजूर ने फरमाया मौला मुझे शफाअत ही दे दे। हाय 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 हाय, ये इख्तियार ही दे दे। जो जो कयामत के दिन मेरे झंडे के नीचे आता जाए, वो जैसा भी हो मैं मोहर लगा के उसको बख्शवाता जाऊंगा। मैं मोहर लगा के उसको। ये कितने दावे हैं? मेरे बोलिए कितने दावे हैं? आगे 3 दलीलें हैं इस पर। मुझे लगता है राय तस्लीम साहब मौजू फिर अगले जुमे पर चला गया, मौजू फिर अगले जुमे पर चला गया। 3 दावे। आपका रब ना आपसे नाराज हुआ है, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है। महबूब आपका हर आने वाला लम्हा पहले लम्हे से बेहतर है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब आपको इतना अता करेगा, बल्कि शफाअत का इख्तियार ही दे देगा कि आप राजी हो जाएं। महबूब अब आपने क्या करना है? दलीलें क्या हैं? दलीलें क्या हैं? उसकी वजूहात क्या हैं? ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा मुबारक को बयान करूंगा।